الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بلا شبہ مومن کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالیٰ کا دین جو پہلے نبی سے شروع ہوا ہے اس کی تکمیل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس آخری نبی کے ارشادات دین کو پیش کرنا
دو صورتوں میں تھا۔ ایک اللہ کی کتاب، اس کی آیات وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ دوسرا اس نبی کی سیرت، اس کے اقوال اور افعال تھے۔ قرآن مجید کی تشریح اور توضیح کے حوالہ سے یا اس کے اجمال میں تفصیل بیان کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں جن کو بالاختصار قرآن بیان کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بیان کر دیتے تھے یا اس پر عمل کر کے سمجھا دیتے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس آخری نبی کی تعلیمات دیگر انبیاء کے مقابلہ میں بہت زیادہ محفوظ شکل کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ چونکہ آسمانی ہدایت جو افراد کی شکل میں آتی تھی، جو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، وہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اس آخری نبی پر، لہذا انہی تعلیمات کی ضرورت تھی جو یہ رسول ہمیں دے کر گئے۔ اس کو اس وقت کے موجود اصحاب نے اپنے بعد والے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا۔ یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ تدوین کا ایک زمانہ آیا جس میں کتب باقاعدہ وہ مرتب کر دی گئی، اور وہ دور ہے تیسری صدی ہجری کا۔ یعنی کثرت کے ساتھ اس میں جو کام ہوا وہ تیسری صدی ہجری میں ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی یہ کام ہو رہا تھا، خود صحابہ کے زمانے میں اور بعد کے لوگ اس کو کرتے آ رہے تھے۔ ان تعلیمات نبوی کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے حوالہ سے جو افراد اس میں منسلک تھے وہ روات حدیث کہلاتے ہیں، یعنی حدیث کو بیان کرنے والے افراد۔ مسلمانوں کے ہاں یہ ایک امتیازی شان والی بات ہے اور اس پر مسلمان فخر کرتے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے، غیر بھی اس کے معترف ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ رکھنے میں جو محنت شاقہ اور جو جد و جہد کی ہے، اس میں کوئی دوسری قوم ان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ یعنی ایک شخص کی ایک بات کو محفوظ کرنے کے لیے سینکڑوں افراد کے حالات کو محفوظ کر لیا گیا کہ ان کا بچپن کیسا تھا، اس لڑکپن کے بعد پھر وہ جوانی کیسے گزارتے رہے، ان کا زہد، تقوی، ان کی سیرت کے اندر خوبیاں اور خامیاں، یہ ایک ایک چیز اس کی جزیات تک جو ہے وہ ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، اس لیے کہ وہ شخص ذمہ دار ہے اس بات کا کہ میں اللہ کے رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچانے والا ہوں۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے اس کی زندگی خود پرکھی گئی۔ اس علم کو اس علم اسماء الرجال کہتے ہیں، اس پر بے شمار کتابیں جو ہیں وہ مسلمانوں نے لکھی ہیں، اور یہ تاریخ کا وہ کارنامہ ہے کہ رہتی دنیا تک اب اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے افراد کہ جو بعض دفعہ اچھی نیت کے ساتھ اور بعض دفعہ بالخصوص ارادہ کر کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھی نیت سے میری مراد یہ ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی برا خیال، سوچ، دین مخالف فکر نہیں ہوتی تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ رسول بدنام ہوں، مسلمان بدنام ہوں، ایسا نہیں، بلکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ میرے اس عمل کے ذریعے لوگ راغب ہو جائیں گے، لوگ دین کے قریب آ جائیں گے، آسانی ہو جائے گی ان کے لیے۔ یہ بات میں بڑی تفصیل سے
کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ عمل بھی کوئی اتنا درست نہیں تھا، لیکن ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی نیت پر ہی اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا سے اٹھا کر لے گیا، اور قیامت کے دن بھی ان سے معاملہ اچھا ہی کرے گا کہ وہ ویسے لوگ اچھے ہی تھے۔ تو یہ جو لوگ اس طرح روات حدیث میں یا راویوں میں شامل ہو گئے، پھر ان کی باتیں بھی کتابوں میں درج ہونے لگی، اور ان کے داخلے کے بعد بعض وہ تعلیمات رسول کہ جن کے متعلق ایک سے زیادہ رائے لوگوں کی موجود تھی، اس کی وجہ سے امت مسلمہ میں کچھ اختلاف نظر آیا فکری اور عملی اعتبار سے۔ عملی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نماز جیسا بڑا عمل، وہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں فرض نماز 5 دفعہ ادا کرتے، اصحاب دیکھتے تھے، آپ نوافل ادا کرتے، سنتیں پڑھتے تھے، لیکن اس کے اندر بعض ایسی چیزیں جو تقلید اور جمود کی وجہ سے فرقے اور گروہ کا امتیاز بن گئی، یعنی مسلمانوں کے ہاں جب یہ فرقے بنے تو اس کی بڑی وجہ ہر بندے کا یا ہر گروہ کا اپنے امام کو برتر جو ہے وہ تصور کرنا اور اس کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنا تھا۔ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں جس امام کو مانتا ہوں اس کی صحیح یا غلط بات جو ہے وہ میرے لیے لازم ہے، میں نے اس کو قبول کرنا ہی ہے اور اس کی ترویج اور اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو گروہ بندی ہوئی، ایک امام کی رائے دوسرے امام کی رائے سے جب مختلف ہوئی تو اس کے ماننے والوں نے صحیح فیصلہ کرنے کی بجائے صرف اس لیے کہ میرا امام فلاں بات کرتا ہے، میرے امام کی رائے جو ہے وہ اور ہے، دوسرا جو ہے وہ کچھ اور بات کرتا ہے، مجھے اپنے امام کی اقتداء کرنی ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ تو نماز جیسے اہم مسئلہ کے اندر بھی اس کی جزیات میں پھر کچھ اختلاف نظر آیا، اور ان میں سے ایک اختلاف یہ کہ جس کی وجہ سے روایات کی کثرت اور پھر اس کے اندر کمزور راویوں کا اختلاط یہ جب شامل ہوا، اور جس بندے کو جہاں اپنے مطلب کی کوئی دلیل ملی اس نے اس کو اس طرح اچھالا کہ جیسے یہی حق ہے، اس کے علاوہ سارا باطل ہے۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ جو مسلمانوں میں شروع سے ہے اور شاید اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ وہ قیامت تک رہے گا، وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو اعمال تھے، جو حرکتیں تھیں، ان میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ کیا نماز کے اندر انسان کو یہ دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے، اور یہ اگر اٹھانے ہیں تو کب اٹھانے ہیں۔ اس مسئلہ کو کہتے ہیں مسئلہ رفع الیدین۔ رفع کا معنی اٹھانا، یدین کا معنی دونوں ہاتھ۔ تو مسئلہ رفع الیدین پر بہت کچھ لکھا گیا، وہ گروہی تعصب کی وجہ سے ہر بندے نے اپنے مطلب کے لیے کوشش ضرور کی ہے، اور اس کوشش میں اتنا آگے چلا گیا کہ اب ہر فرقے کے پاس، ہر مسلک کے پاس جو ہے وہ ایک دو نہیں، کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں ایک ایک مسئلے میں، انسائکلوپیڈیاز تک، یعنی اب تو مشہور ہو گیا انسائکلوپیڈیا رفع الیدین۔ رفع الیدین پر ایک انسائکلوپیڈیا مرتب ہو گیا، مکتب باقاعدہ، یعنی اگر کوئی شخص ساری زندگی اسی مسئلہ کو پڑھنا چاہے تو وہ انسائکلوپیڈیا ختم ہونے والا نہیں ہوتا، اتنا کچھ لکھا گیا۔ لیکن میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ دیانت داری سے جو بات عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان گروہی تعصبات سے بالا تر ہو کر اگر اس مسئلے کو سمجھا جائے تو جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی ابتدا کے اندر رفع الیدین کرنا، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، بالکل آزاد چھوڑ کر اس طرح دونوں ہاتھ اٹھا دینا، اس پر تو اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، امت متفق ہے اس بات پر
کہ نماز کے شروع کے اندر آدمی ہاتھ اٹھائے، یہ رفع الیدین بالاتفاق جو ہے امت اس پر مجتمع ہے، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے، تمام لوگ جو ہے وہ اس پر متفق ہو کر کتابوں میں اندراج کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سب کے دلائل اس پر ایک جیسے ہی۔ مسئلہ بنا وہ بعد والے رفع الیدین، وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جن میں رفع الیدین کا ذکر آتا ہے، یہی ابتدائے نماز کے اندر، اس کے بعد رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور پھر 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کو شروع کرتے ہوئے۔ یہ 4 ایسے مقامات ہیں جہاں رفع الیدین کا ذکر آتا ہے احادیث کے اندر، اور اس کو بیان کرنے والے بے شمار صحابہ۔ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے محسن جلیل القدر امام جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور کتابیں لکھی ہیں، وہاں انہوں نے اس مسئلہ پر بھی ایک کتاب لکھی جزء رفع الیدین کے نام سے، یعنی رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے اس کو ایک کتاب کے اندر انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور اس میں وہ بے شمار روایتیں لائے ہیں اپنی صحیح بخاری کے علاوہ بھی۔ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ شروط اور تھی، ذرا سختی تھی، وہاں اس طرح کی سختی نہیں تھی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس مسئلہ سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی اس کی اہمیت یا اس کے عام ہونے کی وجہ سے اس پر ضرور لکھا ہے۔ تو وہ اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی اس کا حوالہ دے کر کہا کہ امام بخاری یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو میری نگاہ کے اندر رواہ 17 رجلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 افراد یعنی صحابی میرے علم میں ہیں جو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں رفع الیدین کا، اور وہ کہتے ہیں ان میں سے 10 وہ ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، یعنی 10 مبشرہ بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ رفع الیدین کی یہ جو تفصیل میں 4 مقامات کی عرض کر رہا ہوں، ان کا اپنا رجحان بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کثرت صحابہ کی روایت کی وجہ سے وہ ثابت شدہ ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پھر بھی کرے تو اس کو مقابلتاً دیکھنا چاہیے کہ ترجیح جو ہے وہ کس کو حاصل ہے۔ یہ ذرا ٹیکنیکل سے الفاظ ہیں جو میں بعض دفعہ استعمال کر دیتا ہوں کہ ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 طرح کی دلیلیں ہیں، 2 طرح کی روایتیں ہیں، لیکن ان کے اندر قوت کے اعتبار سے زیادہ پختہ کیا ہے اور زیادہ دلیلیں اکٹھی کس طرف ہوتی ہیں، اس مسئلے کو دوسرے کے مقابلہ کے اندر پریفرنس دے دینا، اس کو ترجیح کہتے ہیں۔ غالب گمان جو ہے وہ کرنا کہ یہ بات جو ہے وہ درست ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس میں کثرت سے صحابہ جو ہے وہ 10 مبشرہ شامل ہیں، لہذا ان پر عمل کرنا چاہیے بندے کو۔ اس سلسلہ کے اندر جو مشہور صحابی ہیں وہ جناب وائل ابن حجر، وہ جناب جابر ابن عبداللہ، جناب انس ابن مالک، اور بالخصوص جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایتیں ملتی ہیں صحیح بخاری مسلم کے اندر، اور صحیح بخاری میں بالخصوص عبداللہ بن عمر کا بیان کردہ جو بیان روایت کردہ وہ ہمیں ملتا ہے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یرفع یدیہ، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پہلے نماز شروع کرتے ہوئے، حذو منکبیہ، اور پھر ان کو کندھوں کے برابر جو ہے وہ کرتے تھے، یعنی 2 ہی صورتیں ہیں اس روایت میں، کندھوں کے برابر ورنہ کانوں کے برابر بھی۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اسی طرح جب رکوع جاتے یا رکوع سے اٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے اندر یہ رفع الیدین تواتر سے نہیں کرتے تھے، یعنی مسلسل نہیں کرتے تھے۔ یہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض روایتیں آتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدوں کے درمیان بھی کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے،
یہ انصاف کی بات ہے۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں چیزیں مروج ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ جن چیزوں کو اپناتے ہیں اسی پر جم جاتے ہیں، دوسری طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سجدوں کے درمیان یہ بھی کبھی کبھی عمل کرتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی اس لیے کہ تواتر کا ذکر وہ عبداللہ بن عمر نے کیا، اور میں کانا لا یفعل ذالک، یہ عربی الفاظ بتاتے ہیں کہ ہمیشگی نہیں کرتے تھے سجدوں کے اندر، لیکن کبھی ہو جاتا تھا۔ وہ صحیح روایتیں دوسری کتب حدیث کے اندر وہ موجود ہیں۔ بہرحال اس مسئلہ کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ اتنا کچھ لکھا گیا، اس کی تفصیل کی ضرورت تو ہے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی خطبے کے اندر اس کی جزیات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں صرف وہ باتیں کہ جن پر توجہ دی جا سکتی ہے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، خود حضرت نافع ان کے شاگرد ہیں، وہ عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل بھی بیان کرتے ہیں کہ اذا دخل فی الصلاۃ کبر، جب وہ نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، خود عبداللہ بن عمر۔ دوسری کئی روایتیں ہیں جو عبداللہ بن عمر کے اس عمل کے خلاف نظر آتی ہیں، مگر یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ امام البانی جیسے بندے کہتے ہیں وہ تو موضوع روایتیں ہیں، جھوٹا جو عبداللہ بن عمر پر باندھا گیا۔ خیر، اسی طرح وہ کہتے ہیں اذا کبر للرکوع واذا رفع راسه یرفعهما کذالک وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اسی طرح رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے آپ اللہ اکبر بھی کہتے اور رفع الیدین بھی کرتے تھے، اور پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اس وقت بھی کرتے تھے، یعنی الفاظ یہ ادا کرتے اور ہاتھوں سے یہ اشارہ کرتے تھے۔ اور پھر رفع ذالک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل کو بھی انہوں نے اپنے تک نہیں رکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھی اسی طرح کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بطور مثال اور نمونہ کہ میں نے عبداللہ بن عمر کی دو روایتیں پیش کی ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، یعنی ہمارے ذخیرہ حدیث کے اندر اس سے معتبر بات جس کو بخاری اور مسلم جو ہے وہ بیان کر دیں وہ اور کوئی نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اس کے مقابلہ کے اندر اب میں اشارہ کرتا جاؤں کہ جو لوگ اب اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ ویسے تو بے شمار دلیلیں ہیں، جب میں نے کہا کہ کتابیں اتنی لکھی گئی تو کچھ لکھا ہی ہے لوگوں نے، لیکن وہ پھر کتابیں ہی لکھی ہی گئی ہیں، ان کے اندر ساری کتاب کو پڑھ لے تو پھر اس پائے کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ملتی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بخاری مسلم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، یعنی جو روایت امام بخاری اور مسلم نے بیان کی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ ہاں، صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، جب لوگوں کو دیکھا تو پھر کہا کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت جابر کی ایک روایت بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لی اراکم، کیا ہے تمہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، رافعی ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، کأنہا اذناب خیل شموس، وہ اس طرح کہ جس طرح سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں اس طرح تم بھی جو ہے وہ حرکت دیتے ہو ہاتھوں کو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیا کرو۔ تو یہ ایک روایت ہے جس سے یعنی صحیح مسلم کی روایت کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین کا بیان ہے، حالانکہ آپ ان الفاظ پر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے تمہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو۔ اگر یہ رفع الیدین ہی کی بات تھی تو اس کے اندر تو تکبیر تحریمہ کے وقت ابتدائی رفع الیدین بھی آ رہا ہے، پہلے رفع الیدین کی بھی یہاں جو ہے وہ استثناء، یہاں علیحدگی وہ نظر نہیں آتی، یعنی اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی پھر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ عید کی نمازوں کے اندر بھی نہیں کرنا چاہیے، وطر کے اندر بھی نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ سب لوگ اس پر کرتے ہیں، یعنی اس کی بھی دلیلیں کوئی اور نہیں ہے، یہی روایتیں۔ تو میرے بھائیوں، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ خود وہ لوگ جن کا یہ مسلک ہے نا اور جو یہ بات کرتے ہیں، انصاف پسند لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، مثلا مولانا تقی عثمانی ہیں، اسی طرح ان سے پہلے بھی بزرگ ہیں، انور شاہ کشمیری، اور اس طرح کے جو حنفی مسلک کے بڑے جلیل القدر امام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالحی لکھنوی وغیرہ ہیں، انہوں نے کہا یار انصاف کی بات کرنی چاہیے، ہمارے مسلک کے لوگ رفع الیدین کے نہ کرنے پر جو دلیل صحیح مسلم کی بیان کرتے ہیں وہ دلیل کوئی نہیں ہے، اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے، اتفاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، ایسا ہی ہونا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے، جابر بن عبداللہ ہی بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم
مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور نے یہ الفاظ اس وقت کہے کہ جب صحابہ تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جس طرح سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلا کر حرکت دیتے ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل تھا جو تشہد کے اندر صحابہ کرتے تھے. اور میں نے جس طرح کہا صحیح مسلم ہی کے اندر آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے تو پھر کیا کرتے، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے، یعنی سلام کہتے ہوئے دونوں ہاتھ جو ہے ایک طرف پہلے پھر دوسری طرف جو ہے وہ اٹھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان ہاتھوں کو بلند کرنے کے حوالے سے کہا مالی اراکم رافی ایدیکم، اور پھر وہ وہاں یہ لفظ آتے ہیں تؤمنون بایدیکم، تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہو. حالانکہ یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ ومن علی شمالہ. حالانکہ تمہیں چاہیے کہ جب تم تشہد میں بیٹھو اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور جو بھائی دائیں طرف ہے اس کو سلام کہو، جو بائیں طرف ہے اس کو سلام کرو، لیکن ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سلام ضرور ہو جائے گا، رفع الیدین کی ضرورت نہیں ہے. وہاں رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے. اب اتنی واضح روایت کے بعد بھی پھر یہ کہنا کہ شاید وہ رفع الیدین جو ہے وہ رکوع جاتے اٹھتے ہوئے اور 2 رکعتوں کے بعد تھا، اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہے. ایک اور بات، ویسے تو میں نے کہا صحابہ کے حوالے سے کئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، کوئی جان نہیں ہے ان کے اندر جو ہے وہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی روایت اس طرح ثابت نہیں ہے جس سے صحابی کا کوئی عمل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہو، سوائے ایک روایت کے جس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ بات جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی تھی. وہ ترمذی شریف کے اندر آتی ہے، ابو داؤد میں آتی ہے. اگرچہ خود امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا، امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت کئی جگہ پر آتی ہے. یعنی اس کے عدم ثبوت کی وجہ سے جو وجہ بیان کرتے ہیں اس میں لوگوں کا اختلاف ہے. یہ بات مسئلہ کوئی بھی ہو اس کے اندر بعض دفعہ پیچیدگی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آدمی اکتا جاتا ہے. لیکن میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ اکتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو روایت بیان کی ہے عبداللہ بن مسعود نے، انہوں نے کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اللہ کے رسول کی نماز نہ تمہیں پڑھ کر سناؤں دکھاؤں؟ اور پھر نماز پڑھنے لگے. فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، اس نماز کے اندر عبداللہ بن مسعود نے ایک ہی دفعہ جو ہے وہ رفع الیدین کیا. یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں آتی ہے، اور امام طحاوی نے بھی اس کو ذکر کیا. اب اس کی بنیاد پر ایک خاص مسلک اس روایت کو لے کر وہ ڈٹ گیا اس بات پر کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ بات جو ہے وہ بتا دی کہ میں اللہ کے رسول کی تمہیں بات بتا رہا ہوں کہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، لہٰذا اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ رفع الیدین کیا جائے. تو اہل کوفہ جتنے تھے وہ اس پر جو ہے وہ کاربند ہو گئے، اس سے ہٹے نہیں ہیں. جبکہ یہ روایت خود امام ترمذی کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، اور بھی کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں صحیح بخاری مسلم کی روایتیں اور ان کے مقابلہ کے اندر یہ روایتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. بہرحال یہ بات یہ بھی میں اپنی دیانتداری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت اگر ثابت ہو، جس طرح کے بعض لوگ بڑے جلیل القدر جن میں امام ابن حزم ظاہری جیسا بندہ شامل ہے، وہ بڑا دبنگ قسم کا بندہ تھا، اپنی دنیاوی دولت کو چھوڑ کر بادشاہ وقت خاندان کا بندہ تھا، یعنی حکمران خاندان کا بندہ تھا، لیکن اس دنیا کو جو ہے وہ جس طرح دھتکار کر پھر وہ دین کی طرف آیا ہے اور اس نے انصاف سے کام لیتے ہوئے دینی مسائل کو بیان کیا. اس نے کہا کہ یہ روایت جو ہے یہ ثابت ہے اور یہ بتاتی ہے اگر یہ روایت نہ ہوتی تو رفع الیدین کرنا فرض ہو جاتا، لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے. اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ گنجائش ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اور پھر اس کے پاس یہ دلائل موجود ہیں، ابھی اس کو دوسرے دلائل پر جو ہے وہ اس طرح کا یقین نہیں ہے اور وہ عمل کرتا ہے، ہم کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آدمی رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ ہم اپنی تائید کے اندر یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ نماز ہے اس کے اندر رفع الیدین جلیل القدر صحابہ بیان کرتے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے. لہذا ایمان یقین کی بات یہ ہے کہ بندے کو رفع الیدین کرنا چاہیے جی. لیکن اگر کوئی شخص ابھی تک نہیں کرتا، کسی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں ہے یا اس کے خاندان کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے،
ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تیری نماز نہیں ہوئی، اس کا نماز کے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دوست نے، ایک بھائی نے، محترم دوست نے مجھے یہ کہا، اب میں نے پھر مناسب سمجھا کہ یار میں نے اس طرح کی کبھی بات کی تو نہیں ہے، لیکن چلیں درس کے علاوہ بھی جمعے کے اندر بھی، آج میرا کچھ گلا بھی اسی طرح کا تھا تو میں نے کہا یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار بھی کر دیں۔ انصاف کی بات ہے، ساری زندگی آدمی عمل کرتا رہتا ہے، اس کو نیک نیتی کے ساتھ اخلاص پر مبنی عمل کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو تیرا دین میرے تک پہنچا ہے، جو درست روایتیں اور کتابیں جن پر امت متفق ہے ان کی بنیاد پر میں عمل کر رہا ہوں، اب قبول کرنا تیرا کام ہے، اگر کوئی کوتاہی ہے تو معاف فرما، اور اگر تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہے تو میرے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔